بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے یا خلفائے راشدین کو نہیں مانتے، خاص کر کے جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ بتاتے ہیں دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق 3 کر دی، 3 کو 3 کر دیا، اہل حدیث نہیں مانتے. یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اذان جمعہ کے دن دوسری اذان رکھی، یہ اس کو نہیں مانتے، تو یہ صحابہ کو نہیں مانتے. ایسا نہیں ہے. اہل حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بھی مانتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس سیاق میں جس میں وہ تھا. اور سارے صحابہ کو ہم مانتے ہیں، سارے صحابہ ہمارے نزدیک معتبر ہیں. کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی بد کلامی کرنا بے دینی ہے، ایسا آدمی گمراہ ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کا فیصلہ کیا تھا وہ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جب لوگوں میں اس معاملے میں سستی پیدا ہوئی اور دھڑا دھڑ طلاق دینا شروع ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد اگر کوئی 3 طلاق دے گا تو ہم اس کو 3 ہی شمار کریں گے. وہ لوگوں کو تنبیہ کے طور پر اور تعزیر کے طور پر تھا جو ایک حاکم اپنی رعایا میں کر سکتا ہے، اس لیے کہ نکاح معاملات میں بھی آتا ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ اب کوئی طلاق دے گا تو ہم اس کی طلاق کو 3 نافذ کر دیں گے. ویسے جیسے کوئی حاکم ہوتا ہے، اگر سگنل توڑیں گے تو یہ سزا ہم تم کو دیں گے، کوئی پیڑ کاٹے گا تو یہ سزا دیں گے. اس کو اختیار ہوتا ہے کہ رعایا میں کوئی قانون اور تعزیر نافذ کرے. حدود میں وہ تبدیلی نہیں کر سکتا ہے لیکن تعزیر اپنی طرف سے رکھ سکتا ہے. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ دین یہی ہے، شریعت یہی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نافذ کریں گے. تو وہ صحیح فیصلہ تھا اس وقت کی بیماری اور اس وقت کی کمزوری کے علاج کے لیے، ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن آج حالات بدل گئے ہیں اور ان سے پہلے کیا تھا؟ اگر حضرت عمر کا فیصلہ صحیح ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ صحیح نہیں تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا اگر وہ صحیح ہے، اس سے پہلے بھی تو کوئی فیصلہ تھا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اس وقت میں کیا تھا؟ یہ تو حضرت عمر کا فیصلہ تھا. اس سے پہلے وہی فیصلہ تھا؟ نہیں، اس سے الگ فیصلہ تھا. اس سے پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی 3 طلاق دے دیتا ایک وقت میں تو اس کو 3 نہیں بلکہ 1 شمار کیا جاتا تھا. تو اگر یہ صحیح ہے تو کیا وہ غلط ہے؟ اگر صحابی اور خلیفہ راشد کا فیصلہ صحیح ہے تو کیا دوسرے خلیفہ سے پہلے خلیفہ کا فیصلہ صحیح نہیں تھا؟ اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نافذ کیے تھے وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا؟ ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اگر کوئی 3 طلاق دیتا تو وہ 1 شمار ہوتی تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، لوگوں میں ایسی بات ہوئی تو انہوں نے ایسا نافذ کر دیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح تھا، لیکن کیا اس سے پہلے کے جو فیصلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلیفہ راشد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں کیا وہ غلط تھا؟ نہیں. تو جب اس کو ہم صحیح مانتے ہیں تو اس کو کیوں صحیح نہیں مانتے ہیں؟ آج علماء نے کہا کہ ایسا دور ہے جس میں اگر اسی کو نافذ کیا جائے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تھا تو کتنی زندگیاں خراب ہو جائیں گی اور ہو رہی ہیں. لہٰذا کیوں نہ اسی اصل پر واپس لوٹا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی. اب لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ خلیفہ راشد کے فیصلے کو نہیں مانتے، بلکہ ہم کبھی نہیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو نہیں مانتے. کس حکم کی تطبیق کیسے کی جائے اس کے لیے بھی تو علم چاہیے. تو ہم صحابہ کے عمل کو، صحابہ کے فیصلوں کو مانتے ہیں، لیکن کبھی بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور اس فیصلے میں سے چننا ہوتا ہے تو ہم ایسے وقت میں چنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے. اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ اصلاً صحابہ سے اور تبعاً پوری امت سے. تو صحابہ کے فیصلوں میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دونوں کے فیصلے 2 الگ فیصلے ہیں. اس میں اگر اختلاف اور تضاد یا اس کے اندر اگر تعارض ہو کیا کرو؟ فردو الی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں، دونوں کو مانتے ہیں. حضرت عمر کا فیصلہ اس وقت کے لیے ٹھیک تھا، قیامت تک کے لیے نہیں تھا، اس دور کے علاج کے لیے تھا.
وہ دور چلا گیا، آج مسئلہ بدل گیا ہے۔ لہٰذا ایسے کئی معاملات ہیں جن میں یہ مانا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف رجوع کرنا زیادہ بہتر ہے، آج کے لیے وہ حل ہے، آج کے لیے وہ علاج ہے۔ یہ بات اہل حدیث علماء نے ذکر کی ہے کہ ہم کو واپس اس چیز کی طرف جانا پڑے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے منع کرتے تھے، لیکن کتنے آپ دیکھیں گے مقلدین حضرات ہیں جو کہتے ہیں نہیں وہ بھی ہے۔ اب وہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم خلفائے راشدین کے اس فیصلے سے ہٹ کے فیصلہ کر رہے ہیں، نہیں، اب وہ خاموش رہتے، اب کچھ نہیں بولتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، وہ منع نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اب کیوں نہیں اس کو تسلیم کیا کہ یہ دونوں منع کرتے تھے اور حدیث کی کتابوں میں ہیں، ان کی اپنی مصلحت تھی، وقت کی ضرورت تھی، ترجیحات ان کی تھیں، لیکن آج مقلدین حضرات حج تمتع کو ممنوع نہیں مانتے، آج مانتے کہ کرنا چاہیے۔ ایسے کئی مسائل ہیں، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں کہ ان مسائل پر گفتگو ہو۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ صحابہ کو ہم مانتے ہیں، بلکہ صحابہ کے بغیر ایک آدمی ہدایت پر نہیں ہو سکتا اگر ان کے راستے کو نہیں اپناتا ہے۔ ہمارے نزدیک گمراہی اور بگاڑ اور اختلاف کے دور میں صحابہ کا تعامل دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ نے پوچھا ومن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جو اس چیز پر، اس منہج پر، اس راستے پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ہم تو یہ مانتے ہیں، یہ سنن ترمذی کی حدیث، ہم یہ مانتے ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ جو 12 ربیع الاول کا دن عید کا منا رہے ہو، ہم کیوں نہیں مناتے؟ کس کی وجہ سے نہیں مناتے؟ ہم صحابہ کی وجہ سے نہیں مناتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن اگر آپ پیدائش والا مان بھی لو تبھی بھی کیا صحابہ نے یہ منایا؟ 30 سال خلافت راشدہ کے ہیں، کیا ان 30 سالوں میں صحابہ نے منایا؟ خلفائے راشدین نے منایا؟ اور بعد میں بھی دوسرے صحابہ نے منایا؟ نہیں۔ تو جب صحابہ نے اس دن کو نہیں منایا تو ہم بھی نہیں مناتے۔ ان کے لیے کیا رکاوٹ تھی؟ پیسوں کی کمی تھی، حکومت میں رکاوٹ تھی، کیا تھا مسئلہ ان کے لیے؟ ڈیٹ یاد نہیں تھی یا نبی سے محبت نہیں تھی؟ کیا تھا؟ سب کچھ ہونے کے باوجود اور ہم سے زیادہ ہونے کے باوجود انہوں نے اس دن کو عید کا دن نہیں منایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن۔ تو جب انہوں نے نہیں کیا اس لیے ہم نہیں کرتے، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب اختلاف ہو جائے صحابہ میں، جیسا کہ اللہ نے بتایا، اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیا غلط ہے؟ یہ تو اللہ ہی نے بتایا نا، یہ اللہ ہی نے بتایا، اگر اس کو ہم کریں مجرم؟ تو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ آج بھی جتنی گمراہیاں ہیں ان کے رد میں ہم صحابہ کے اقوال کو پیش کرتے ہیں۔ یہی کیا کم ہے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں اور صحابہ کی اسوہ کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور ان کے طرز عمل کو ہم دلیل مانتے ہیں۔